وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قالت زينب ابنة علي سلام الله عليها: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زینب سلام اللہ علیہا ایک بار پھر کربلا سے جو روانہ ہوئیں تو کوفے کی جانب آئیں. لیکن دوستو عزیزو، پوری دنیا میں تقریریں کرتا ہوں، ایسا منظر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ مقرر موجود ہو اور ساتھ کوئی ادھر ہو کوئی ادھر ہو. آبرو زینب کی قسم ہے، اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھیے اور فرش عزا پہ آئیے، صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. آ جائیے آپ تمام جوانوں سے گزارش ہے کہ آئیے یہاں. آ جائیے یہاں آ جائیے. خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے اور اہل بیت طاہرین کا شرف آپ کو نصیب ہو. آ جائیے، یہ جگہ خالی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. آ جائیے ادھر آ جائیے، جگہ خالی ہے، تھوڑی سی گرم ہے، کوئی بات نہیں. آئیے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. جو لوگ کھڑے ادھر آ جائیں. بہرحال جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک میں آواز پہنچانے کی کوشش کروں گا. عزیزو، جو بات کہنی ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یزید کا مشن یہ تھا کہ امام حسین کو جھکا دے. یزید کا مشن یہ تھا کہ حجت پروردگار کو جھکنے پہ مجبور کر دے. یزید کا مشن یہ تھا کہ پروردگار کے نمائندے حضرت آدم کے وارث، حضرت نوح کے وارث، حضرت ابراہیم کے وارث، حضرت اسماعیل کے وارث، خدا کی عظمتوں کے وارث، جبروت کے وارث، جلال کے وارث، عزت کے وارث، شرف کے وارث، سیادتوں کے وارث، حیاتوں کے وارث، وحیوں کے وارث، دوش سوار دوش احمد مرسل، متکلم لسان امیر المومنین، آبرو فاطمہ زہرا، نور پروردگار، نبراس الضیاء، عین اللہ العظمی، امام حسین کو جھکا دے. حسین نے کہا آج تک کسی نے جھکانے کی کوشش نہیں کی ہے، یزید تو بھی اپنی ساری کوششوں کو کر کے دیکھ لے، حسین جھکتا ہے یا یزید جھکتا ہے. اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ تو لطف آئے گا. حسین جھکیں گے یا یزید جھکیں گے. عزیزوں، ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ان کا نام ہے ابن خلدون، جو اندلس سے آتے ہیں، موجودہ زمانے کے اسپین سے، جنہوں نے مقدمہ تاریخ لکھا ہے. اور ایک اور محقق ہیں اہل سنت حضرات کے اعتبار سے، اور بڑی ان کے قلم اور ان کی کتاب کی ویلو ہے. ان کا نام ہے ابن عربی. ان کی کتاب ہے العواصم والقواسم. غور سے سنیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جو یزید کے خلاف خروج کیا، امام حسین کا خروج، امام حسین کا قیام درست نہیں تھا، اس لیے کہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی.
لا اینڈ آرڈر مشخص ہو چکا تھا. اب اگر قانون بن گیا, یزید خلیفہ ہو گیا, تو پھر امام حسین کو یزید کے خلاف قیام کرنے کا حق نہیں تھا. عزیزو یہ سوال ہے, اس کا جواب تمام ملت تشیع کو دینا چاہیے, اور آپ کی نمائندگی میں دے رہا ہوں. اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو حسین پہ اعتراض کرتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے حسین کی جانب اٹھی ہوئی انگلیوں کو ہم کاٹ لیا کرتے ہیں, حسین کی جانب اٹھی ہوئی زبانوں کو ہم گدیوں سے کھینچ لیا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اولیاء الہی ہے, یہ حجت اللہ ہے, یہ نور پروردگار ہے, یہ عقل سلیم ہے, یہ وحی ہے, یہ دین ہے, یہ نماز ہے, یہ عبادت ہے, یہ رکوع ہے, یہ سجدہ ہے, یہ ذکر سجدہ ہے, یہ تسبیح ہے, یہ تحلیل ہے, یہ تکبیر ہے. ان کی جانب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خدا کا دشمن ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خروج نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یزید حاکم ہو چکا تھا. بات کو سمجھ لیجئے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اور پیغام بھی ہے, مثال بھی ہے. سال گزشتہ 2 سال پہلے ہندوستان میں الیکشن ہوا ہی نہیں ہوا. اب ظاہر سی بات ہے جو جیتا مجھے نہیں معلوم, لیکن آج تک میں فیصلہ نہ کر سکا ثقیفہ ای وی ایم ہے یا ای وی ایم ثقیفہ ہے. آج تک مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ ثقیفہ ای وی ایم ہے یا ای وی ایم ثقیفہ ہے, لیکن دونوں میں ایک بات متحد ہے, وہاں بھی ووٹ علی کو پڑا تھا, گیا کسی اور کو. یہاں بھی ووٹ کسی کو ہوتا ہے, جاتا کسی کو ہے. لیکن عزیزو الیکشن ہوا تھا, تقریباً ہندوستان کی اکثریت نے مودی جی کو ووٹ دیا. ڈیموکریسی ہے. میں نے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, میں نے ووٹ نہیں دیا. عزیزو میرا ایک ووٹ کیا حیثیت رکھتا ہے لاکھوں ووٹ کے سامنے, کروڑوں ووٹ کے سامنے؟ میرے ووٹ کی حیثیت کیا ہے, میرے ووٹ کی ویلیو کیا ہے؟ میرے ایک ووٹ نہ دینے سے نہ حکومت رکتی ہے, نہ ستا رکتی ہے, نہ سرکار رکتی ہے. لیکن اگر میں نے ووٹ نہیں دیا, شیولی میں فوج پہنچ گئی کہ ووٹ دو, میں شیولی سے اعظم گڑھ آیا, میرے پیچھے فوج آ گئی, ووٹ دو. اعظم گڑھ سے میں بمبئی پہنچا, میرے پاس فورس آ گئی, ووٹ دو. میں کہوں گا میرے ایک ووٹ کی کیا ویلیو ہے؟ جو میرے پیچھے پیچھے پھر رہو وہ آواز دیں گے, تم ووٹ دو گے تو مجھے شخصیت ملے گی. عزیزوں کو یہی بات ہے, اگر یزید خلیفہ ہو گیا تھا تو حسین کے پیچھے پیچھے اگر یزید خلیفہ ہو یزید حسین کے پیچھے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ حسین مدینے سے مکہ گئے, لشکر مکہ پہنچ گیا. حسین مکے سے مینا پہنچے, یزید کا لشکر مطالبہ کے لیے مینا پہنچ گیا. حسین ذات العرق پہنچے, یزید کا لشکر ذات العرق پہنچ گیا. اے عواصم و قواسم کے لکھنے والے, اے ممبروں پہ بیٹھ کے فتویٰ دینے والوں, اے یزید کی روٹی کھانے والوں, اے یزید کی گانے والوں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہیں یزید کو خلیفہ نظر آتا ہے, لیکن یزید کہتا ہے جب تک حسین بیعت نہ کرے. نہیں, ایسے نعرہ نہیں لگاتے. نعرہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آستینیں الٹی ہوں اور آپ کا خون مٹھی اتنی تیز دبائیں کہ رگوں کا خون اچھل کے مغز میں آئے, اور جب مغز میں آئے تو مغز میں جولان ہو. 57 ملکوں کے درمیان ایک ملک ہے.
57 ملکوں کے درمیان ایک ملک ہے. میں نے مذاق میں ایک جملہ کہا وہ بہت لوگوں تک پہنچ گیا. 56 بہنوں کی ایک بھائی ہے. سب نے چوڑی پہنی اس لیے کہ ان کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ خون حسینی ہے. عزیزو نعرہ لگاؤ تو تمہارے خون کا ولولہ اٹھے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات بر محمد و آل محمد. یزید تم حسین کے پیچھے پیچھے. ذرا مائک کی آواز بڑھائیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مجھے کہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یزید حسین کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، لیکن عزیزو جہاں گیا وہاں ذلیل ہوا. مکے میں یزید کا لشکر احرام پہن کر خانہ کعبہ میں گیا. سمجھ میں آیا جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ کپڑا اور بھیس بدل کے خانہ کعبہ میں آتا ہے. جب عباس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، جس نقل کے مطابق خطبہ دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور فرمایا تم حسین سے مقابلہ کرو گے. آئینہ ابناء الراقصات والمغنیات، کہاں ناچنے والیوں کی اولاد، کہاں ناچنے والوں کی اولاد، کہاں گانے والیوں کی اولاد. وہ آئینہ ابناء الطاہرات مقدسات عالمات عابدات زاہدات، کہاں سیدہ کا بچہ، طاہرہ کا بچہ، صدیقہ کا بچہ. اے یزید حسین سے مقابلے کی نہ سوچنا، تم انجس النجسین ہو. حسین اطیب الطاہرین. صلوات پڑھ دے محمد. یزید تم تو خلیفہ ہو گئے تھے تو تمہیں حسین کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شاید یزید اپنے نام نہاد مولویوں سے کہے سنو دوسروں کی بیعت سے میں خلیفہ ہو سکتا ہوں، دوسروں کی بیعت سے میں خلیفہ ہو سکتا ہوں، امام نہیں ہو سکتا. جب تک حسین بیعت نہ کرے تب تک یزید کی حکومت قانونی نہیں ہے. اور حسین کیسے بیعت کر لے؟ اگر حسین کے اگلوں نے کی ہوتی، اگر حسین کے بزرگوں نے کی ہوتی. عزیزو کوفے کا روم ہے، حجرہ ہے، جہاں 3 بیٹھے ہیں. ایک عمر ابن سعد، آپ غلط نہ سمجھے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک عمر ابن سعد بیٹھا ہوا ہے، دوسرا عمر ابن حریث بیٹھا ہوا ہے، تیسرا ابن زیاد بیٹھا ہے. البتہ ان سب کی ولدیت نقلی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہم ذرا ادھر آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آ جاؤ بے آبرو زینب قسم، ادھر آ جائیے، آ جائیے، مجھے جوانوں کی ضرورت ہے. آئیے. نعرہ غیر کرنا. عمر ابن سعد بیٹھا ہے، عمر ابن حریث بیٹھا ہے، کوفے کا شرطے کا رئیس، پولیس کا سردار. اس کے بعد شریح قاضی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ابن زیاد بیٹھا. میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ خذ من الحسین البیعہ. ابن زیاد سے، ابن زیاد نے کہا حسین سے بیعت لے لو. عمر سعد جو مدینے کا رہنے والا تھا اس نے کہا انہ لا یبایع، محنت مت کرو. میرا مجمع بیدار ہو تو کچھ کہو، محنت مت کرو، حسین بیعت نہیں کریں گے. ابن زیاد کہتا کیوں نہیں کریں گے؟ کہ انت حدیث الاسلام، تم ابھی جمعہ 4 دن ہوا مسلمان ہوئے ہو،
تم حسین کو جانتے نہیں ہو، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ اس نے کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ اس نے بین قلب بین جنبہ یا قلب ابی، حسین کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ علی کا ہے۔ جملے سے دو جواب، نہ علی نے سقیفہ کے لوگوں کی بیعت کی، نہ فرزند علی نے یزید کے سامنے سر جھکایا۔ ان بین قلبہ لجنب ابی، حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزو ساری محنت ہوئی حسین بیعت کر لے۔ مکے کے باہر فرزند خلیفہ دوم عبداللہ بن عمر نے مشورہ دیا، حسین یزید بہت خطرناک ہے، یزید بہت زیادہ لشکر والا ہے۔ مسکرا کے فرمایا اگر وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اگر وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب میں نام لینا اپنے ممبر کو نجس نہیں کر سکتا، صلوات بولتے محمد وآل محمد۔ اگر وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اگر وہ فقیر شام کا بیٹا ہے تو میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر اس کی ماں ہندہ ہے تو میری ماں فاطمہ الزہرا۔ میں کیسے بیعت کر لوں میں کیسے بیعت کر لوں؟ میں بیعت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ زادے ہیں، فرزند خلیفہ دوم ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں حسین اذهب الى الیمن، کہاں چلے جاؤ؟ یمن۔ کہاں چلے جاؤ؟ یمن۔ جب معاملہ ہلکا پڑ جائے تب واپس آنا۔ اصل میں اولاد ہمیشہ جینیٹک طور پر باپ سے شبیہ ہوتی ہے۔ اب نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا یمن چلے جاؤ، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو لوٹ آنا۔ جیسے میرے ابا پہاڑ پہ تھے، جب جنگ جمل ختم ہو گئی، احد ختم ہو گئی، نہروان ختم ہو گئی، جنگ صفین ختم ہو گئی، تو یہ علی کی جنگ تھی۔ لیکن بدر ختم ہوئی، احد ختم ہوئی، خیبر ختم ہوئی، تب یہ واپس آئے۔ عزیزو بچے اپنے باپ کے شبیہ ہوتے ہیں۔ یزید اپنے باپ کا شبیہ ہے، حسین اپنے باپ کے شبیہ ہے۔ فرمایا آپ چلے جائیے یمن، یا ایسا کیجئے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے۔ اب پتہ نہیں پیسہ ملا تھا یا ہمدردی تھی، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ بس حسین کا جملہ قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے افتخار اور فخر کا تاج ہے، اور جا کے ہمیں نماز شکرانہ پڑھنی چاہیے کہ حسین جیسا مولا خدا نے ہمیں عنایت کیا۔ عزیز حسین نے کیا کہا؟ فرمایا لا افر فرار العبید، میں غلام نہیں ہوں جو یزید کی ڈر سے بھاگ جاؤ، ولا اقر اقرار الذلیل، اور نہیں ذلیل ہوں کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ حسین کا فتویٰ ہے، ایک لسٹ بناؤ مدینے میں کس نے یزید کی بیعت کی، اس کے بعد حسین کا کمنٹ نیچے رکھو۔ جس نے بیعت کی وہ غلام بھی ہے، ذلیل بھی ہے، اور جس نے بیعت نہ کی وہ عزیز بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ حسین نے بیعت نہیں کی اور حسین شہید ہو گئے۔ میں 5-7 منٹ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دشمن جب یہ دیکھتا ہے کہ جس کو قتل کیا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو اب چاہتا ہے تھوڑی سی ہی فتح، تھوڑی سی سرفرازی نصیب ہو جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا حسین نے صحیح، حسین کے خاندان کو جھکا دو۔ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، حسین نہ صحیح، حسین کے خاندان کو جھکا دو۔ ایسا کرو کہ بیویاں ہاتھ جوڑ کے دہائی دینے لگیں، ایسا کرو کہ بیویاں سر جھکا لیں۔ میں ان شاعروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں
زینب کو دکھیا بنا کر ظالموں کے سامنے چھوٹا نہ کرو. کربلا میں عاطفت ہے، ذلت نہیں ہے. آل محمد نے محبت کی. اگر روئی تو اس لیے کہ رونا انسانیت ہے، اگر روئی تو اس لیے کہ یہ محبت کی دلیل ہے، روئی تو اس لیے تاکہ یہ بتائے جو مردوں پہ نہیں روتے وہ قصیر القلب ہے، ان کا دل پتھر ہے. زینب رو کے ہمارے لیے راستہ معین کیا. ہم روئے چونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، ہم رو رہے ہیں. اس کا مطلب رونا جائز. تو زینب روئی، لیکن اس لیے نہیں روئی کہ زینب، اور عزیزوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں عزت ہے، محبت ہے، ذلت نہیں ہے. آج سے منبر پہ جانا چھوڑ دوں گا. جھوٹے سے جھوٹے مورخ یہ بتائیں کہ اہل بیت کے بچوں نے کھانا مانگا ہو. آپ نے کہیں سنا کہ اہل بیت کے بچوں نے، بولو نا بھائی، کھانا مانگا ہو؟ اس لیے کہ کھانا مانگنا ذلت ہے. نہیں عزیز، آپ سن ہی نہیں رہے. کھانا مانگنا ذلت ہے. اس لیے آل محمد بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن کھانا نہیں مانگا تاکہ ذلت نہ ہو. پانی مانگا تو اس لیے مانگا کہ اتمام حجت کر سکے. جو امت پانی نہیں دیتی وہ اجر رسالت کیا دے گی. پانی مانگا. ایک بات اور کہوں، پانی مانگا تو اپنا مانگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مل جل کے ایک زندہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بھائی پانی مانگا تو اپنا مانگا. پانی آل ابو سفیان کی میراث نہیں تھی. پانی آل عدی کی ملکیت نہیں تھی. پانی آل زیاد کی ملکیت نہیں تھی. پانی آل عباس کی ملکیت نہیں تھی. پانی ملکیت ہے فرزندان فاطمہ زہرا کی. پانی ملکیت ہے فرزندان فاطمہ زہرا کی. بات کہنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ جائے تو دعا دینا. آل محمد کے بچوں نے پانی اس لیے مانگا کہ پانی ان کا تھا. شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام شادی کا پیغام لے کے آئے رسول خدا کے پاس، اور یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دیجئے. خدا نے مہر معین کیا ہے. کہا کیا مہر ہے؟ کہا جتنا پانی ہے زمین پر وہ فاطمہ کا مہر ہے. جتنا پانی ہے وہ فاطمہ کا مہر ہے. اب اگر کوئی دشمن زہرا ہے تو ابھی تک آپ نے لقمہ حرام سنا ہے، پانی پیتا ہے، زہرا سے دشمنی کرتا ہے تو وہ جرا حرام ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والا. لہذا ارادہ کے بیٹھو 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 ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بس عزیزو، چاہا کہ اہل بیت کو جھکا دیں. 10 محرم آئی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اسی مصائب سے فضائل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. 10 محرم آئی، اس نے کہا اہل بیت کو شہداء کے قریب سے گزارو. ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ بھیانک منظر دیکھ کے اہل بیت کے بچے گر گرانے لگیں، بیویاں دہائی دینے لگیں اور یہ کہیں کہ بس اب ہم سے برداشت نہیں ہونے والا ہے. لیکن لاکھوں درود و سلام ہو اولاد فاطمہ زہرا پر، لاکھوں درود و سلام ہو زینب کبریٰ کے اوپر. جب زینب کبریٰ پہنچی تو بہت دیر تک روئی. اس لیے روئی تاکہ قاتلوں کو بتائیں کہ تم قاتل ہو، یہ مقتول ہیں، یہ مظلوم ہیں، تم ظالم ہو. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم مظلوموں کو ایک دن حکومت بھی دیں گے، انہیں امام بھی بنائیں گے. عزیزوں، اس کے بعد زینب نے جو کام کیا وہ عجیب تھا. راوی کہتا ہے فہوت، زینب جھکی، میری طرف دیکھیے، زینب جھکی، ایک ہاتھ حسین کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کی پشت کے قریب لے گئی، جتنا اٹھا سکتی تھی اٹھایا. فرمایا ربنا تقبل منا هذا القربان
خدا مصائب نہیں پڑھ رہا، خدا یہ قربانی قبول کر لے۔ سارا دشمن یہ دیکھ رہا ہے، وہ عورت جو رونے کے لیے ہے، جو گڑگڑانے کے لیے ہے، جو رحم کی بھیک مانگنے کے لیے ہے، تاریخ نسواں کو بدل دیا۔ فرمایا اس قربانی کو قبول کر لے خدا، میری ماں کی قربانی قبول کر لے، میرے بابا کی قربانی قبول کر لے، میرے نانا کی قربانی قبول کر لے۔ اب سارا مجمع یہ دیکھ رہا ہے کہ زینب قربانی کے لفظ استعمال کر رہی ہے۔ جو مکے میں جاتا ہے اپنے ارادے اور مرضی سے قربانی لے کے جاتا ہے۔ زینب بتانا چاہتی ہے تم نے ہمیں نہیں گھیرا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عزت کی راہ میں مر جانا ذلت کی زندگی سے افضل ہے۔ اور زینب سرخرو بلند ہوئی۔ اور عزیزو، جب شام سے پہلے کوفہ یہ کارواں پہنچا تو وہاں فضا بدلی جا چکی تھی۔ دیکھیں، بادشاہوں کے پاس، حاکموں کے پاس دو طاقت ہے، ایک فوج کی طاقت، ایک پروپیگنڈے کی طاقت۔ فوج کی طاقت آپ جانتے ہیں، پروپیگنڈے کی طاقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے آج اگر کسی کو مار دینا ہو تو اس کو کہتے ہیں آتنکوادی۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، آتنکوادی۔ آتنکوادی کے لیے کہتے ہیں نو وکیل، نو دلیل، نو اپیل، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس کے گھر کو تباہ کرنا ہو، اجاڑ دینا ہو، کوئی سنوائی نہیں، نہ عدالت میں، نہ کورٹ میں، نہ نچلے درجے کی عدالت میں، نہ اونچے درجے کی عدالت میں۔ کسی کو عربی میں کہتے ہیں ارہابی، فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد، ہندی میں کہتے ہیں آتنکوادی۔ جس کے اوپر یہ لیبل لگا دیا جائے اس کو مار کے تباہ کر دیا جائے، لوگوں کے دل میں اس کے تئیں نفرت ہوتی ہے۔ ابن زیاد نے یہ شور مچایا کہ خارجی آ رہے ہیں۔ خارجی اس زمانے کا خارجی آج کا آتنکوادی برابر ہے۔ لہذا کوفے کی عورتوں نے اپنی اپنی چادروں میں پتھر لے کے آئی تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم پانی لے کے آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خارجی آ رہے ہیں۔ عزیزو، جیسے ہی زینب کا کارواں کوفے کے بازار میں پہنچا، ظالموں نے تھوڑی دیر روکا۔ اگر میرا ساتھ دیا تو لطف آئے گا۔ ظالموں نے تھوڑی دیر روکا، روکنے کے بعد زینب فنہزت زینب بنت علی، زینب بنت علی اونٹ کی پشت پہ کھڑی ہوئی۔ ایسا لگا اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، ایسا لگا قرآن پھر سے زندہ ہو گیا، ایسا لگا آدم زندہ ہو گئے، نوح زندہ ہو گئے، ابراہیم زندہ ہو گئے۔ زینب نہیں کھڑی ہوئی تھی، شریعت کھڑی ہوئی تھی۔ زینب نہیں کھڑی ہوئی تھی، عزم و ارادے توحید کھڑا ہوا تھا۔ اب جو کھڑی ہوئی کچھ کہنا چاہا تو ظالموں نے پرانا ہتھ کنڈا مچایا۔ کیا کیا؟ گھوڑوں کے منہ پہ کوڑے مارنا شروع کیا، وہ گھوڑے ہنہنانے لگے۔ اونٹوں کے منہ پہ تازیانہ مارا، اونٹ بلبلانے لگے۔ تلواروں کو تلوار سے ٹکرایا، تلوار کی آواز نیزوں کو نیزے سے ٹکرایا۔ سنج کو جو آواز دیتی ہے موسیقی میں استعمال کی جاتی ہے، موسیقی کو موسیقی سے ٹکرایا۔ عزیزو، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شمر یہ سمجھ رہا تھا کہ زینب بے بس ہے، زینب اپنی آواز نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ نے درود و سلام ہو زینب دختر علی کے اوپر، میری طرف دیکھیے۔ زینب نے اپنی انگلی اٹھائی، فاشارت بِعُصْبُعِهَا، ایک بار اپنی انگلی پھیرائی۔ عزیزو، ہوا یہ، روایت کہتی ہے فَسَكَنَتِ الْأَنفَاسُ فِي صُدُورِهَا، سینوں میں سانسیں رک گئی۔ گھوڑوں نے ہنہنانا بند کر دیا، اونٹ نے چلانا بند کر دیا۔ اور عزیزو یہ گاؤں ہے، دیہات ہے، جب جانور کے گلے میں گھنٹی باندھی جاتی ہے تو گھنٹی ایک زبان ہوتی ہے، کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے تو آواز آتی ہے۔ زینب نے جو اشارہ کیا تو گھنٹیوں نے ٹکرانا بند کر دیا۔ عزیزو، یہ بتایا یہ انگلی نہیں ہے، یہ وہی انگلی ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ وہی انگلی ہے جو سورج کو لوٹا دیتی ہے۔ ایسا لگا کہ زینب میں 1,24,000 انبیاء مجسم ہو گئے۔ اب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو اپنی انگلیوں سے امت پر تصرف کر لے وہ خارجی نہیں ہو سکتا، وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ تجسس بڑھا، تحسس بڑھا، لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب زینب نے بولا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ حبان محمد، درود و سلام ہو ہمارے بابا محمد مصطفیٰ پر۔
جب یہ آواز بلند کی، لشکر کی طرف سے، مجمع کی طرف سے آواز آئی، اے ابن زیاد تجھ پہ لعنت ہے، اولاد انبیاء کو اسیر کر کے لایا۔ سمجھ میں آیا؟ زینب نے اپنے ایک جملے سے آل امیہ کی ساری حالت بگاڑ دی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و بس۔ اور زینب کو جھکا نہ سکا، اور زینب نے تقریر کی، جو تقریر کی تو آل امیہ کو رسوا کر دیا۔ لیکن عزیزوں، تقریر کے دوران زینب کو کچھ منظر بہت تکلیف دیتا تھا۔ آپ اس جلوس میں آئے ہیں، آگے آگے علم چل رہا ہے، پیچھے پیچھے تابوت ہے، لیکن زینب کے جلوس کا حال الگ تھا۔ زینب کی اماری کے آگے سر حسین تھا، اور سر حسین کے آگے سر عباس تھا۔ اور سر عباس کہاں تھا؟ زید ابن ارقم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ میں قریب گیا، اب جو میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ محاسن و داڑھیاں مولا علی جیسا، لبو دندان علی جیسا، پیشانی علی جیسی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ تو کہا نیزے پہ بلند کرنے کے بجائے گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا ہے؟ ملعون کہتا جب بھی ہم نے یہ سر نیزے پہ بلند کیا، بیویاں پکارتی تھی اے علی کے شاعر ہم بے ردا ہے، کوئی کہتی تھی اے چچا ہم پیاسے ہیں۔ اور عزیزو یہ سر گھوڑے سے، عرض سے اور نو کے نیزہ سے زمین پہ آ جاتا ہے، لہٰذا ہم نے یہ سر اس طریقے سے باندھ رکھا ہے۔ اور اس قافلے کے ساتھ ایک ننھی بچی ہے۔ بس میری مجلس تمام ہو گئی۔ جن کے پاس ننھی بچی ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی ماؤں سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ ننھی بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، چند قدم چلتی ہیں، کہتی ہیں اماں ہمیں گودی میں لے لو، ہم سے چلا نہیں جاتا۔ بچیاں مائیں جب جلوس میں آتی ہیں تو اپنے اپنے پرسوں میں بچیوں کے کھانے کا سامان لے کے آتی ہیں، بچیوں کے پینے کا سامان لے کے آتی ہے۔ ذرا زینب کے دل سے پوچھو، ذرا رباب کے دل سے پوچھو، ایک ننھی بچی ہے، راستے بھر آواز بلند کرتی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس، لیکن کوئی آواز دینے والا نہیں ہے۔ ہاں راوی کہتا ہے جب بھی سکینہ نے پیاس کے لیے آواز بلند کی، سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا، بچی طرف کی آواز دیتی تھی اے پھوپھی اماں میرا چچا مر گیا ہے اس لیے یہ ظالم مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ عزیزو یہ کارواں مقام حمص پر پہنچا، شمر تمام سواروں کو پانی پلا رہا تھا۔ حضرت سکینہ نے عرض کیا پھوپھی اماں اس ملعون سے سوال آپ کروں؟ حضرت زینب نے کہا بیٹا وہ دینے والا نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے جاؤ۔ سکینہ گئی، اے شمر جب سے میرا چچا مارا گیا ہے مجھے ایک قطرہ پانی نہیں ملا ہے، اے شمر تو جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، تھوڑا سا پانی علی کی بیٹی کو دے دے۔ کہتا ٹھہرو عزیزو، ننھی بچی پیچھے پیچھے، شمر نے پہلے سواروں کو پلایا، سکینہ پیچھے پیچھے، اس کے بعد پیادوں کو پلایا، سکینہ پیچھے پیچھے، اس کے بعد گھوڑوں کو پلایا، سکینہ پیچھے پیچھے۔ یا فاطمہ زہرا آپ کا مہر پانی ہے اور آپ کی بھتیجی ایک قطرے کے لیے شمر کے پیچھے ہے۔ عزیزو اس کے بعد اونٹوں کو پانی پلایا۔ اونٹ کی عادت ہے کہ کم سے کم ایک بار میں 50 لیٹر سے کم پانی نہیں پیتے، وہ پانی پی رہے تھے اور سکینہ دیکھ رہی تھی اور آواز دیتی تھی العطش العطش العطش، اے شمر اب پانی دے دے، اے شمر اب پانی دے دے۔ شمر کہتا ہے سب کو پلا لو۔ جب سب کو پانی پلا لیا سکینہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، سکینہ نے سمجھا پانی ملے گا، شمر نے مشکیزے کا تسمہ کھولا لٹکایا، سکینہ نے چلو بنایا، ملعون نے گھوم کے زمین پہ پاؤں
پانی گرا دیا، بچی تڑپنے لگی، واہ محمد واہ حیدر واہ غربتا، یہ آل محمد کی بچی ہے۔ عزیزو آخری جملہ جو حاجت مند ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرانس سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ عورت جب شام میں آ کے رہنے لگی، اس نے جو گھر بنایا حضرت سکینہ کے حرم کے پاس بنایا۔ اتفاق سے اللہ نے اسے بیٹا دیا، تو بیٹے کی ولادت کی وقت آئی تو ڈاکٹروں نے کہا یا بچہ بچایا جا سکتا ہے یا ماں بچائی جا سکتی ہے۔ یہ عورت بہت روتی ہے کہ میں کیا کروں، میرا بچہ مر جائے گا یا میں مر جاؤں گی، میں اپنے بچے کی صورت نہیں دیکھ سکتی۔ روز دیکھتی تھی لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں روتے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر سے نیچے اتری، آنے کے بعد دروازے پر کھڑی ہوئی، کہا کیا میں آ سکتی ہوں؟ خادم نے کہا یہ حسین کا دربار ہے، یہاں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، آ جاؤ، مولا حسین کا دربارہ ہے۔ عزیزو سکینہ کے مزار کے قریب پہنچی، بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد دیکھتی تھی کوئی ہدیہ لا رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی نوحہ۔ ایک بزیفہ سے پوچھا یہ لوگ کیوں روتے ہیں، یہ بچی کون ہے؟ فرمایا یہ بچی حسین کی بچی ہے، اس لیے روتے ہیں کہ یتیم کر دیا گیا اسے، اور اسے اسیر و قیدی بنا کے یہاں لایا گیا اور قید میں مر گئی ہے۔ یہ عورت دیکھتی رہی، اس کے بعد کہتی ہے میرے دل میں سکینہ کی محبت ہو گئی۔ میں کہتی تھی اے چھوٹی بچی، تم سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عزیزو ایک دن کہتی ہے میرا دل چاہا کہ ایسے لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں خدا ان کی سنتا ہے۔ میں دو جملے عزیزو مصاحب تمام، خدا ان کی سنتا ہے۔ کہتی ہے جا کے میں نے جالی پکڑ لی، پکڑنے کے بعد کہا آپ کا نام سکینہ ہے، آپ کے بابا کا حسین نام ہے، آپ کے بابا کے کٹے ہوئے سر کی قسم میرے بچے کو بچا لو۔ عزیزو روتی روتی سو گئی۔ جب اٹھی تو کوئی کہہ رہا تھا جا اپنے گھر، کہتی ہے گھر گئی، شوہر ہاسپٹل لے کے گیا۔ عزیزو بچہ نارمل پیدا ہوا۔ عزیزو شوہر بھی حضرت سکینہ کے مزار میں آیا، جب ملنے آیا تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا ایسے ہی گیا تھا۔ کہ اس کا صحیح بتاؤ کہاں گئے تھے؟ تو شوہر نے کہا وہ جو بچی کا مزار ہے میں وہاں گیا تھا۔ بیوی کہتی ہے میرے پاس وہ بچی آئی تھی، میں عالم زہ درد میں تھی، پیر ہاتھ پیر لگا رہی تھی، میرا بچہ میرے شکم میں مر رہا تھا۔ اس بچی نے میرے وجود پہ ہاتھ رکھا اور کہا بسم اللہ وہ دنیا میں آ جا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ صحیح سالم آ گیا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں وہی بچی ہوں جس کو تم یتیمہ کہتی ہو۔ عزیز ایک جملہ ہو زحمت تمام، شوہر سے کہتی ہے بات عجیب ہے، اس بچی کا کرتا چلا ہوا تھا، اس بچی کے منہ پر تماچوں کے نشان تھے۔ ارے یہ سکینہ جب تک زندہ رہی تماچوں کی زد پہ تھی اور آواز دیتی تھی واہ ابتا واہ مصیبتا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین۔